آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے بالمقابل بیٹھ کر مذاکرات ہو رہے ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ اس کو اپنی کامیابی گن رہا ہے، جو بائیڈن اس کو اپنی کامیابی گن رہا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم اس کو اپنی کامیابی گن رہا ہے۔ ذرا سوچو کن کے مقابل بیٹھ کے کن سے مذاکرات کر رہے ہو۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے مذاکرات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، ذرا اس ٹائمنگ پر غور کیجئے، اس ٹائم فریم پر غور کیجئے جس دوران یہ معاہدہ اناؤنس ہو رہا ہے۔ ایک طرف دنیا کی سپر پاور کہلانے والا امریکہ ہے، جس نے ان بیچاروں کو، قدسیوں کو، جن کے پاس نہ کوئی باقاعدہ فوج ہے، جن کے پاس نہ کوئی فضائیہ ہے، جن کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے، جس کو باقاعدہ ملک دنیا تسلیم نہیں کرتی، ان کے خلاف پوری دنیا مل کے آ گئی۔ انہوں نے 15 ماہ زور لگا دیا، بڑے بڑے دعوے کیے گئے، کہا گیا کہ یہاں کسی کا نام و نشان نہیں ملے گا، اس کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ لیکن اس قدر ان پر یلغار کرنے کے باوجود رات سے یہاں کے بچوں کے چہروں پر، یہاں کے باشندوں کے چہروں پر وہ خوشی دیکھیے اور ان کا ایمانی لیول دیکھیے، ان کی زبان پر آئے ہوئے کلمات دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا موقع ہے، رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید نصیب فرما دی ہے۔ ان کا ایمان دیکھیے۔ اور دوسری طرف جسے دنیا سپر پاور کہتی ہے، اور ٹرمپ صاحب جنہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ میں ان کو جہنم بنا دوں گا، اور نیتن یاہو جو کہتے تھے کہ میں ان کو نیست و نابود کر دوں گا، ذرا ان پر ایک معمولی سی آفت آئی ہے۔ 24-25 بندے مرے ہیں لاس اینجلس میں، اور آگ ان کے بس سے باہر ہے۔ ذرا ان کی زبانوں کے کلمات سنیے، اور پھر یہ جو 15 ماہ سے دنیا کی بدترین جارحیت کا سامنا کر رہے تھے، بربریت کا سامنا کر رہے تھے، ذرا ان کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب قدرت ہم پر رحم کرے تو کرے، اب ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو بچا سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صورتحال ہمیں یوں لگتی ہے گویا کہ ہم پر ایٹمی حملہ ہو چکا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امریکہ کہہ رہا ہے، یہ لاس اینجلس کی صورتحال کے بعد کہہ رہا ہے۔ جبکہ یہ جو قدسی ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو 15 ماہ سے ایک بدترین جارحیت کا شکار ہیں، پوری دنیا جن کے مقابلے میں آ گئی ہے، فضائیہ جن کے مقابلے میں ہے، انٹیلیجنس ان کے مقابلے میں ہے، پوری ملکوں کی طاقتیں جن کے مقابلے میں ہیں، اور کوئی ملک واضح طور پر جن کے پیچھے نہیں کھڑا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عید کا سماں ہے، وہ ایمان کی کیفیت ہے ان کی۔ ناظرین اکرام، یہ وہ فرق ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کو۔ دعوے کرتے ہیں لیکن اللہ دکھاتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب تمہارے دعووں کی کلئی تمہارے ملک کے اندر کھل گئی ہے، بے بسی ظاہر ہو گئی ہے، ایٹم کی بات کرتے ہو، جبکہ جن پر اصلاً یہ قیامتیں گزر چکی ہیں ان کی زبانوں پر اللہ کا شکر ہے، وہاں ایک جشن کا سماں ہے۔ حالانکہ 46,000 شہادتیں ہوئی ہیں، 46,000 شہادتوں کے بعد ان کا مورال کیسا ہے، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کی مسرت کیسی ہے؟ وہاں 25 بندے مرے ہیں اور سارا ملک سر جھکا کے کھڑا ہے کہ ہم پر ایٹمی حملہ ہو گیا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے اہل ایمان میں، اور یہ فرق ہوتا ہے اہل باطل میں اور ان کی کیفیات میں۔ میں معاہدے کی کچھ صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معاہدہ طے پا گیا ہے، اس کو باقاعدہ امریکہ کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا ہے، قطری وزیر اعظم کی طرف سے بات کر لی گئی ہے، اس کی کچھ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، کچھ مزید آ جائیں گی۔ ناظرین، اس معاہدے کے تحت جنگ بندی ہو جائے گی، اور یہ جنگ بندی 40 یا 60 دنوں تک ابتدائی طور پر پرولونگ کرے گی، اور اس کے 3 مراحل ہوں گے۔ ان کے مراحل میں سب سے پہلے تو یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جس دن ایگریمنٹ اناؤنس ہوگا 3 یرغمالی ہم اسی دن اسرائیل کے چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد پہلے فیز میں 33 یرغمالی چھوڑے جائیں گے، جن میں بچے بھی ہوں گے، وہ خواتین بھی ہوں گی جنہوں نے کمانڈو ٹریننگ لی ہے، ان کے خلاف لڑنے آئی تھیں، لیکن انہوں نے انہیں کیپچر کر لیا، یرغمالی بنا لیا۔ 50 سال سے زائد عمر کے لوگ بھی چھوڑ دیے جائیں گے، بیمار بھی چھوڑ دیے جائیں گے، زخمی بھی چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر 16ویں دن دوسرے اور تیسرے فیز کا آغاز ہوگا، جس میں مذاکرات شروع کیے جائیں گے اور باقی تفصیلات طے کی جائیں گی۔ ابھی بہت سی تفصیلات طے ہونا باقی ہے، جیسا کہ بنجمن نیتن یاہو نے بھی یہ بات کی ہے کہ ابھی کچھ تفصیلات باقی ہیں، لیکن بات کرنے کی یہ ہے وہ تفصیلات طے ہو جائیں گی۔ روٹ طے کیے جا رہے ہیں کہ غزہ کے 23 لاکھ لوگ، 23 لاکھ کی آبادی ہے جو دنیا کی بدترین جیل میں رکھی گئی ہے، وہ کن روٹ سے اپنے اپنے گھروں کو واپس آئے گی، وہ واپس اسرائیل واپس اپنی حدود میں چلا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ یہاں کس اتھارٹی کے تحت حکومت کرنے دی جائے گی، یہ بات بھی ابھی طے ہونا باقی ہے، لیکن کرنے کی بات، جو سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ پوری دنیا مل کے اگر اپنا پورا اسلحہ لے کر آ جائے،
اپنی انٹیلیجنس لے کے آ جائے، اپنی فوجیں لے کے آ جائے اور مقابلہ وہ ان لوگوں سے کرنے لگے جن کا کوئی ملک نہیں، جن کی کوئی فوج نہیں، جن کی کوئی فضائیہ نہیں، کوئی ریگولر فوج نہیں اور کوئی ملک ان کے پیچھے نہیں کھڑا، تو ایک وقت آتا ہے کہ آج برابری کی سطح پر ٹیبل پر بیٹھ کر یہ وہ فلسطینیوں کو چھوڑیں گے، یہ ان کے یرغمالیوں کو چھوڑیں گے۔ اگر اس صدی میں اس سے بڑا کوئی معجزہ، کوئی کرشمہ کسی نے دیکھنا ہو تو وہ اس سے بڑا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک طرف اتنے ممالک ہیں، میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ 46,000 کوئی چھوٹی فگر نہیں ہوتی جو امت مسلمہ کا خون بہا ہے، جو ہمارے شہداء ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو کوئی ملک ان کے پیچھے نہیں آیا، لیکن یہ ڈٹے رہے، میدان میں کھڑے رہے، صبر سے، استقامت سے، ایمان سے۔ ایسی ایسی تصویریں ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ایمان پر، ان کے مورال پر، ان کی استقامت پر آدمی رشک کرنے لگ جاتا ہے، حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ پورا گھر ملیا میٹ ہے، لیکن وہاں کوئی ایک آدمی کو، ایک بچہ آپ کو یا تو قرآن لے کے بیٹھا خوش نظر آئے گا، یا ایک آدھ صوفہ کھینچ کے شاہانہ انداز میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ ایسی قوم، ایمان والی قوم اس وقت شاید کرۂ ارض پر، زمین پر کہیں نظر نہیں آتی۔ ان کا مورال، ان کا ایمان ہمیں صحابہ کے ایمان کی یاد دلاتا ہے۔ بہرحال اس عہد میں بھی جب مسلمان بہرحال محکوم ہے پوری طرح سیاست میں، اس طرح ان کا سکہ نہیں چلتا، حکمرانیاں ان کی ہیں لیکن دباؤ کسی اور کے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی چند لوگوں نے، نہتے لوگوں نے پوری دنیا کے مقابل کھڑے ہو کر بتا دیا کہ اگر کوئی کھڑا ہو جائے غیرت سے، حمیت سے، ایمان سے، استقامت سے، اللہ انہیں رسوا نہیں ہونے دیتا، پسپا نہیں ہونے دیتا۔ آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے بالمقابل بیٹھ کر مذاکرات ہو رہے ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ اس کو اپنی کامیابی گن رہا ہے، جو بائیڈن اس کو اپنی کامیابی گن رہا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم اس کو اپنی کامیابی گن رہا ہے۔ ذرا سوچو کن کے مقابل بیٹھ کے کن سے مذاکرات کر رہے ہو۔ ناظرین اکرام، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں استقامت، اور اس کو کہتے ہیں الہی نصرت، تائید اور غیبی امداد۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قدسیوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو ایمانی طاقت بھی بتا دی ہے اور ڈٹنے والوں کی ہمت اور اہمیت بھی بتا دی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس خطے میں امن آئے اور یہ بے شمار جو شہادتیں پیش ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔